تم ہم سے لڑنے آ گئے, تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا. اور شامیوں, ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. مقابلہ کرو گے. ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام, بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خیرام, بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام, ارے سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام. یہ اندھیروں کی اولادیں, یہ اندھیروں کی پیداوار. غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے, اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو. رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. پھر قاسم تلوار چلا رہے تھے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا, میدان میں کافروں کو خدا یاد. تو اسے دیتا ہوں لیکن وجہ جان سکتا ہوں. علی فرماتے ہیں قاسم میں علی حکم دے رہا ہوں اسے نہیں چھوڑنا, اسے ہر صورت میں مارنا ہے. قاسم اس کی وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا, یہ منکر غدیر ہے, اس کو نہ چھوڑنا. خدا راضی حسن راضی, خدا راضی حسین. سنائیں آپ کو جناب قاسم کی جنگ, اجازت ہے. یہ نفاست چھوڑنی پڑے گی اور تھوڑا ٹیک کے بانا پڑے گا, تھوڑا پیڈا ہو کے سننا پڑے گا. کریں حملہ شروع. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. کوفی و شامیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. سرکار فرماتے ہیں قاسم ہوں, کاروان شجاعت کا میر ہوں. قاسم ہوں, کاروان شجاعت. اب یہ اصطلاح کی گیم ہے ساری, اب یہ صرف کنائے کا چکر ہے سارا. میر کہتے ہیں سید کو, اور سید سردار کی اصطلاح میں آ رہا ہے. قاسم ہوں, کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. ہر خیبری محاذ کا میں قلہ گیر ہوں, تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. تلوار بھی میرے قبضے میں ہے. ارے تلوار بھی میرے بس میں اور قلم بھی میرے قبضے میں. سامنے سے آواز آئی, کیا مطلب ایک وقت میں تلوار بھی اور قلم بھی؟ فرماتے ہیں مجھے تم نے نہیں پہچانا, تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. ارے مجھے پہچانو, میرا نام ہے قاسم, سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین. بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. چلیے اس تو اگے, اس تو ہوتے چلیے. بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. ارے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم, بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو. بابا حسن کی صلح کے مارے. یہاں پہ ایک خیال آ رہا ہے, مارے ہوئے ہو تم. اب جہاں شہزادے نے یہ کہہ دیا کہ تم مرے, موسیٰ ہے ظاہروں کے تماشوں سے کیا لڑے. آیا سوال, آپ بتائیے, موسیٰ ہے ظاہروں کے تماشوں سے کیا لڑے. ہم مالک حیات ہیں, موسیٰ ہے ظاہروں کے تماشوں سے کیا لڑے. ہم حیات ہیں, او ہم مالک حیات ہیں. پڑھوں مصرع. ارے تم ہم سے لڑنے آ گئے, تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا. اور شامیوں, ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. بیٹھا ہے کوئی قاسم مولا سننے والا.
کیا بھول ہو، بسم اللہ بسم اللہ کرا، کیا بھول ہو گئی ہے حیدر بھائی، کیا بھول ہو گئی ہے؟ یہ سمجھو 150 بند ہیں اور مجھے بڑی جلدی ممبر چھوڑنا ہے، سمجھتے ہیں ہم سے لڑنے آئے ہو؟ ارے شامیوں، ارے بازاری نسب کے لوگوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے شجرہ طیبہ کا مقابلہ کرنے والوں، تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، ارے سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام، یہ اندھیروں کی اولادیں، یہ اندھیروں کی پیداواریں، ارے سورج سے لڑنے آ گئے۔ اب وہ مصرع آ گیا، سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، اور شامیوں شب زادگان شام، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو چمگادڑوں کا دن میں نکلنا۔ ارے شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے تم ہمارا مقابلہ کرنے آ گئے۔ میں جہاں بھی پڑھتا ہوں میں زیادہ تر رجز پڑھتا ہوں، میں تلوار چلانا نہیں پڑھتا۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ لوگوں کو تلوار سنانا چاہ رہا ہوں، اور تلوار کے کم از کم 2 سے 3 بند سنانا چاہ رہا ہوں۔ میں بات یہاں تمام کر رہا ہوں، صبح ہو جائے گی خدا کی قسم، جتنی یہ لمبی نظم ہے، یہ بیت مسدس جتنے طویل ہیں، صبح ہو جائے گی۔ میں آخری 2 مصرے پڑھ رہا ہوں شہزادے کی بات کے، پھر اس کے بعد آپ کو تلوار سنائیں گے کہ شہزادہ لڑا کیسے۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کل رات کو کیا آفر دے رہے تھے کہ ہم ہاشمیوں کی جان بخشتے ہیں، حسین ہمارے حوالے کر دو۔ ارے ہم سے حسین مانگتے تھے، علی اکبر عباس اکبر و قاسم کو جان چھوڑتے ہیں، تمہاری جان تمہیں امان دیتے ہیں، حسین ہمیں دو۔ کیا سنا اس بندے نے شبر شاہ علی عباس عسکری کو پچھلے 10 دنوں میں، جو سن کے سمجھ کے پچھلے 1 ہفتے میں جو مسکرا بھی نہیں سکتا، یہ ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ جلدی ہو بھی تو نہیں سکتی میرے بھائی۔ اور ہمیں یہ آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی کہ ہم حسین تمہارے حوالے کریں؟ تم نے نہیں پہچانا غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، او آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ۔ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھا، استاد ذی وقار جناب عباس علمدار پہ نگاہیں پڑی۔ کمزور دل بندے سے معذرت، آپ یقین کیجئے میں کوئی ممبر کی بات نہیں کر رہا، میں نے جناب عباس کا حملہ میرے خیال سے آپ کو کل سنایا ہے۔ میں نے ایسے ٹائم بھی دیکھیں کہ بندوں نے وہ سننے کے بعد جا کے ڈرپیں لگوائی ہیں معذرت کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جس کے اندر جرت ہے، جس کے سینے میں دل نہیں جناب قاسم کی محبت دھڑک رہی ہے، جتنے بامادہ بیٹھے ہو، اب تلوار چل رہی ہے، مولا کا واسطہ۔ پیچھے دیکھا، جناب عباس میں نگاہیں پڑی، لفظ ہے رن، رن کہتے ہیں میدان کو۔ جملہ سنیے، مصرع کے عباس نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا۔ عباس نامدار سے حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا، ہیبت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا۔ رستم بہت بڑا پہلوان ایران کا، جس کے نام کی لوریاں دے کر بچوں کو مائیں ڈراتی تھیں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ عباس نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا۔ قاسم تلوار چلا رہے ہیں اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے، ہیبت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا، اور رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا۔ پوری سورہ منافقون سید، یہ 6 مصرے میں بند ہے، پوری سورہ منافقون۔ رستم نے اپنے منہ کو، ہر بندے کے لیے نہیں ہے مصرع، کچھ کے لیے ہے، اور جن کچھ کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، ان پہ یہ اگر مصرع اثر نہ رکھے میں آیا ہی نہیں۔ رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا۔ پھر قاسم تلوار چلا رہے تھے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں، مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد۔
بڑھے, آخری 6 مصرے آپ کا مزید ٹائم بچاتے ہیں. جناب قاسم مزید آگے بڑھے. ارزق ملعون, بڑا جانا پہچانا نام لشکر یزید میں سے, ٹھیک ہے, ڈھیر سارے لشکروں کے ساتھ اکیلا لڑنے کی طاقت رکھنے والا, آگے آیا. اب میں اس کا اور اس کے بیٹوں کا واصل جہنم کرنا نہیں سنا رہا, میں فقط اس کا آنا سنا رہا ہوں اور جناب قاسم کا ریاکشن بتا رہا ہوں. وہ آ رہا ہے بہت بڑا پہلوان, اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ ابرا کے ہاتھیوں, وہ لشکر والی آئے. فیل مست یعنی جھلا ہاتھی. وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست, اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست, بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست, آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. رخ انور کا رخ اوپر کیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں دادا جان میں نے بڑے بڑے دستوں کو واصل جہنم کیا, اور آپ نے مجھے ابھی تک کسی کے لیے اسپیشل حکم نہیں دیا. یہاں کیا تھا جو آپ نے مجھے اسپیشلی کہا, بیٹا قاسم آئی صدا نجف سے میرے لال دو. یہ دامن پھیلا ہوا ہے اور اردو سمجھنے والے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں. جو بیچارے اردو صحیح سے نہیں بول سکتے یا جو لڑکھڑا کے بولتے تھے نا, وہ سڈنی کی محفلیں آسٹریلیا کی, پتہ نہیں کتنے پاکستانی, کتنے بنگالی, کتنے نیپالی اور کتنے انڈین. مجھے عزت حسین کی قسم میں تمام عمر سر دھنتا رہوں نا, میں کہتا ہوں لطف نہیں رائے گا جائے گا, بات اپنے اندر کھڑی ہے ویسے ہی معیار برقرار رکھے ہوئے. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. دادا جان میں شکست تو اسے دیتا ہوں لیکن وجہ جان سکتا ہوں. علی فرماتے ہیں قاسم میں علی حکم دے رہا ہوں اسے نہیں چھوڑنا, اسے ہر صورت میں مارنا ہے. قاسم اس کی وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا, یہ منکر غدیر ہے, اس کو نہ چھوڑنا.